अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप समात फरमा रहे हैं इंतकाम मुख्तार। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा सादिक हसन नजफ़ी क़िबला की मजमूआ तक़रीर है ये, जिसे मुरतब किया है मौलाना नदीम अब्बास हैदरी अलवी साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 14वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, जो कि आखिरी रिकॉर्डिंग है। सफ़ा नंबर 277 है और 12वीं और आखिरी मजलिस है। सरनामा कलाम सूरह शौरा की आयत नंबर 227 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सायअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। कुरान ने इरशाद फरमाया, ज़ालिमीन अनकरीब अपने अंजाम को देख लेंगे। तारीख़ इस्लाम ने बताया कि कितनी जल्द वो मौका आ गया कि ज़ालिमीन को अपने किए का खमियाजा भुगतना पड़ा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी में फ़रात के किनारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया और बाज़ रिवायात के मुताबिक 1 साल की क़ैद के बाद 62 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये लूटा हुआ काफ़िला वापस शहर मदीना पहुंचा। फ़कत 5 साल मुख्तसर मुद्दत गुजरती है। 10 मुहर्रम और इसी दरिया के किनारे इब्न ज़ियाद की लाशें को बेसर पाया गया। फ़कत 5 साल की मुद्दत, इसमें भी 3 मरतबा जान बचाकर फ़रार इख्तियार करना पड़ी। इब्न ज़ियाद का ये अंजाम ये बताने को काफ़ी है कि किस तरह से कुदरत ने कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक एक करके इंतकाम लिया था। आज की मजलिस इसी सिलसिले की आखिरी मजलिस है, लेकिन आगाज़ मजलिस से ही मुझे अंदाज़ा है कि ये मौजू बहरहाल इस हद तक तो मुकम्मल नहीं होगा कि ख़ुद मुख्तार की शहादत कैसे हुई। कातिलाने इमाम के अंजाम पर गुफ्तगू ख़त्म होगी और वो कातिलाने इमाम के जो मुख्तार के हाथ से नहीं मारे गए बल्कि कुदरत ने ख़ुद इनसे अपना इंतकाम लिया, इनका तस्करा और अमीर मुख्तार के बाकी हालात आइंदा किसी मौके पर आपके सामने पेश किए जाएंगे। पिछले मजलिस में गुफ्तगू इस मकाम पर पहुंची थी कि अमीर मुख्तार की फ़हरिस्त में इब्न ज़ियाद का नाम सबसे पहले था और सारी तैयारियां हो रही थीं कि इब्न ज़ियाद के कत्ल का इंतज़ाम किया जाए। मूसल की जानिब इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर अपना दस्ता लेकर रवाना होने वाले हैं। हाकिम मूसल का ख़त आ चुका है। इब्न ज़ियाद दमिश्क से 1 लाख का लश्कर लेकर रवाना हुआ है। इब्राहीम अपना लश्कर लेकर निकले। इधर कातिलाने हुसैन ने अपनी हिमाकत, जल्दबाजी या ये कि जब मौत आती है तो आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं, बजाय इसके कि वो कूफे से कोई फ़रार इख्तियार करने का मंसूबा बनाते, सब ने सोचा कि मुख्तार तो अकेले रह गए हैं, फ़ौजें जा चुकी हैं, अच्छा मौका है मुख्तार पर हमला करके मुख्तार को नुकसान पहुंचाने का। ये इरादा करके साजिश की गई। मुख्तार को इत्तिला मिली, इब्राहीम को ख़त लिखा, जहाँ हो, जिस हालत में हो, जैसे हो, फ़ौरन वापस आओ। इब्राहीम 3 दिन का रास्ता 1 दिन में तय करके ख़त मिलने के अगले दिन कूफे के दरवाजे पर खड़े थे और अमीर मुख्तार के साथ मिलकर इस बगावत को नाकाम बनाया और शहर कूफे के चारों तरफ अपनी फ़ौज का पहरा लगा दिया। अब कातिलाने हुसैन के लिए कोई मकाम नहीं रहा। मुख्तार ने भी कहा, इब्न ज़ियाद से तो बाद में निपटेंगे, अभी इन कातिलाने हुसैन से जिन्होंने इतना जुल्म किया और हमने इनको ढील दी और उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, पहले इनसे निपटा जाए। चुनांचे रातों रात हुक्म जारी हुआ, फ़हरिस्तें तैयार की जाने लगीं। अब्दुल्ला जो अमीर मुख्तार के एक सिपह सालार हैं, इन्हें कूफे का गवर्नर बनाया। कूफे की तमाम फ़ौज और पुलिस इनके साथ हाथ में दी गई कि जाओ और कातिलाने हुसैन को गिरफ्तार करके लाओ। 30,000 का लश्कर बताया गया है, कम अज़ कम उमर इब्न साद का। तो कहीं तारीख़ में 40-50 आदमियों के तफसीली हालात मिलते हैं कि किस तरह गिरफ्तार हुए और मारे गए। बहरहाल बस सब अब्दुल्ला मालिक इब्न बशीर गिरफ्तार हुए, इसके बाद नाफे इब्न मालिक गिरफ्तार हुए, इसके बाद एक मोमना ने 3 आदमियों को पकड़वा दिया, जिनमें से 2 कत्ल कर दिए गए। तीसरे ने अपनी बेगुनाही साबित की और इसको मुख्तार ने माफ़ किया। अब इनके बाद अब्द इब्न कामिल तलाश में निकले खूली की। खूली, सनान, शिम्र, ये 3 शख्स हैं। इन 3 में से किसी एक ने इमाम के कत्ल का फ़ेल हराम अंजाम दिया, लेकिन तारीख़ों से पता चलता है कि तीनों ने बराबर से हिस्सा लिया। शिम्र वो था जो सीने पे चढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को बदन से जुदा करता है। सनान वो था जब हुसैन घोड़े से गिरे तो वो
तलवार लेके आगे बढ़ा और इमाम के हाथों को इसने अपनी तलवार से नुकसान पहुंचाया था, और खूली वो था जिसने तीर अंदाजी में हिस्सा लिया और इमाम पर तीर बरसाए थे। अगरचा ये भी एक इख्तिलाफी मसला है कि इन तीन में असली कातिल कौन है। बहरहाल अब खूली की तलाश शुरू हुई। मुख्तार ने कहा, सबसे पहले खूली की तलाश किया जाए। अब्दुल्ला इब्न कामिल फौज लेकर निकले। चारों तरफ तलाश किया जा रहा है, खूली का कोई पता नहीं चल रहा। यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्न कामिल ने कहा, अब इसके घर की तलाशी ली जाएगी। घर पे छापा मारा गया तो खूली का कहीं पता न था। खूली की दो बीवियां थी, एक शाम की और एक कूफे की। शामिया जो थी वो इंतहाई सख्त दुश्मन अहले बैत थी। कूफिया की जो थी वो इंतहाई मुहिब अहले बैत थी। जब छापा मारा गया और घर में सिवाय इन दो औरतों के कोई और नजर न आया तो आखिर में अब्दुल्ला इब्न कामिल ने पहली बीवी से सवाल किया, ये बताओ कि खूली कहाँ है। उसने खुदा की कसम खाकर कहा कि 1 महीना हो चुका है, वो कूफे से बाहर गया हुआ है। अब अब्दुल्ला इब्न कामिल ने इस कूफिया की तरफ रुजू किया। ज़बान से इसने भी यही कहा कि खूली काफ़ी अरसे से शहर से बाहर है, मगर फिर इसने अपने हाथ से इशारा किया और यहाँ 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत ये कि इसने हाथ से इशारा किया और कहा, तहखाने में खूली छुपा हुआ है। अब्दुल्ला इब्न कामिल ने तहखाने का पता निकाला और इसके बाद अंदर जाकर खूली को गिरफ्तार किया। और एक रिवायत यह कि इसने हाथ से इशारा किया कि खूली बैतुल खला में छुपा हुआ है। चुनाचे अब्दुल्ला कामिल बैतुल खला में दाखिल हुआ तो देखा खूली बैतुल खला में छुपक कर बैठा हुआ है। अब्दुल्ला कामिल ने तलाशी ली और खूली पकड़ा गया। एक मर्तबा वो ज़न मोमना जो कि कूफे वाली औरत, वो कहती है, अब्दुल्ला कामिल किसको ले जा रहा है? तू इस औरत को भी ना छोड़, ये दुश्मन अहले बैत भी है और मैं खूली से भी दुश्मन अहले बैत में ये खूली से भी आगे बढ़ी हुई है। अब्दुल्ला की समझ में ना आया, उसने इसको भी लिया, दूसरी बीवी को भी लिया और तीनों को लेकर मुख्तार के दरबार में पहुंचा। एक मर्तबा खूली को तो कैद में भेजा। पहले औरतों का मामला, दोनों औरतों को खड़ा किया और दरबार में मुख्तार इस ज़ने कूफिया से कहता है, तूने खूली की इस बीवी को क्यों गिरफ्तार कराया है? कहा है हाकिम कूफा, दुश्मनी अहले बैत में ये अपने शोहर से किसी तरह भी कम नहीं। मुझे क्या पता कि जब भी मेरा शोहर खूली हुसैन के कटे हुए सर को मेरे घर में लेकर आया था तो इस दिन मैं पड़ोस में एक काम से गई थी। जब मैं वापस आई तो एक मर्तबा ये औरत नाचती हुई मेरे पास आई और कहा, आज मैं तेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। मैंने पूछा, कैसी खुशखबरी? कहा, ऐसी खुशखबरी कि जिससे अमीर यानी यजीद का दिल बढ़ेगा। और एक निजस फ़िक्रा अदा करके कहा कि अबू तुराब के मानने वालों का दिल जलेगा। मैंने घबरा के पूछा, बता तो सही, ऐसी क्या बात है? कहा, अबू तुराब का बेटा हुसैन करबला में मारा गया, इसका सर काटा गया और इसके बच्चों और औरतों को गिरफ्तार करके बाजारों में घुमाया जा रहा है और वो शहर कूफा में है और वो कटा हुआ सर हुसैन का हमारे पास आया है। मैंने घबरा के पूछा, वो कहाँ है? कहा, मैं उसे जलते हुए तनूर में रख कर आई हूँ। ज़ने कूफिया कहती है कि इसके बाद मैं बेख्तियार दौड़ती हुई आगे बढ़ी और इस जलते हुए तनूर से अपने आका और मौला का सर निकाला। जिस वक्त मौला के सर को देखा मैं रोने लगी, मातम करने लगी तो ये औरत बार बार अली और हुसैन का नाम ले लेकर बुरा भला कहने लगी। बस इस वक्त गुस्से की हालत में मैंने बेख्तियार कहा, काश खुदा किसी मुहिब्बे अहले बैत को पैदा करे जो तेरी ज़बान को काटे। मुख्तार ने सुना तो मुख्तार की आंखों में आंसू आ गए और इस ज़ने शामिया से कहा, ये बता तेरा यजीद के बारे में क्या ख्याल है? इसने कहा, मैं यजीद को खलीफा बरहक समझती हूँ। बस एक मर्तबा ये सुनना था कि मुख्तार ने कहा, ए ज़ने कूफिया, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। ये कहकर हुक्म दिया कि पहले तो इसकी ज़बान काट दी जाए, इसके बाद इसके जिस्म के जोड़ जोड़ को जुदा किया जाए और इसे दुश्मन अहले बैत को जहन्नुम वासिल किया और इसके बाद 500 दिनार इस ज़ने कूफिया को अता किए। दूसरे दरबार वालों ने भी इसकी मदद की और ये मोमना मुख्तार को दुआएं देती हुई अपने घर वापस आ गई। इसके बाद खूली को कैद खाने से निकाला गया। मुख्तार ने कहा, ए खूली, तू बता कि क्या तू मुसलमान है या काफिर? खूली बड़े फ़ख्र से कहता है, मैं मुसलमान हूँ। कहा, तू कैसा मुसलमान है कि रसूल के नवासे को करबला में कत्ल करता है, इनके घर वालों को दरबदर करके बेमखनौ चादर घुमाता है, और ये कैसा तेरा इस्लाम है? खूली ने कहा, मैं तो मजबूर था हुक्म हाकिम से।
مختار نے کہا تیرا یہ بہانہ تیرے کام نہیں آئے گا، تجھے عبرتناک سزا دی جائے گی، لیکن اتنا بتا کہ کربلا میں تو نے کیا کیا کیے تھے۔ خولی بڑے فخر کے ساتھ اپنے کاموں کی فہرست گنواتا ہے اور پھر آخر میں کہا اے مختار، میں ہی وہ شخص تھا جب خیمے جل رہے تھے اور سیدانیاں خیموں سے باہر نکل رہی تھی تو میں آگے بڑھا اور سکینہ کی چادر کو کھینچ کر میں نے اتارا اور سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کھینچ کر میں نے اتارے تھے۔ وہ گوشوارے اتار نہیں رہی تھی، میں نے زور سے کھینچے اور سکینہ کے کان کٹ گئے اور وہ گوشوارے میرے ہاتھ میں آ گئے۔ اس کے بعد آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک خیمے میں سید سجاد غشی کی حالت میں پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں ایک مرتبہ سید سجاد کو بستر سے اٹھا کر زمین پر لٹایا، اپنا کوڑا سید سجاد کی پشت پر مارا اور اس کے بعد چمڑے کا وہ بستر میں اٹھا کر آگے بڑھا۔ جب تھوڑی دور گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خیمے کے باہر شہزادی زینب کھڑی ہیں۔ میں آگے بڑھا اور میں ہی وہ شخص تھا جس نے زینب علیہ السلام کی چادر کو کھینچ کر اتارا تھا، اور اس کے بعد جب چادر اتری تو میری نگاہ زینب کے کان کے گوشواروں پر پڑی۔ میں نے کہا زینب یہ گوشوارے میرے حوالے کر دیں۔ زینب نے انکار کیا۔ میں نے زبردستی زینب کے کانوں سے اس گوشواروں کو بھی اتارا۔ مختار کہتا ہے زینب نے کچھ کہا تھا؟ کہا زینب نے فقط یہ کہا تھا کہ خدا کسی مرد مومن کو پیدا کرے جو تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر جہنم کی آگ سے پہلے تجھے دنیا کی آگ کا مزہ چکھا دے۔ بس اتنا سننا تھا۔ مختار کی آنکھوں میں آنسو تو بہہ ہی رہے تھے۔ کہا میں ایک صدیقہ صغریٰ کی بات کو سچا ثابت کروں گا، میں وہ مومن بنوں گا جس کے لیے زینب نے دعا کی ہے، اور یہ کہہ کر حکم دیا کہ خولی کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، پھر دونوں پاؤں کاٹے جائیں۔ ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے بعد خولی کو جلتی ہوئی آگ میں زندہ ڈالا گیا اور وہ ملعون، وہ دشمن اہل بیت، وہاں تڑپ تڑپ کے ہلاک ہوا۔ خولی مارا گیا۔ خولی کے مارے جانے کے بعد دشمنان اہل بیت کو مسلسل گرفتار کر کے لایا گیا، یہاں تک کہ وہ 10 آدمی لائے گئے جنہوں نے لاشا امام مظلوم میں کربلا پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ حکم مختار سے انہیں زمین پر لٹایا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں لگائی گئی، اور اس کے بعد مختار نے کہا انہوں نے نواس رسول کی لاشیں پر گھوڑے دوڑائے تھے، اب ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اس کے بعد ان 10 آدمیوں کے جسموں پر جو اس وقت زندہ تھے گھوڑے دوڑائے گئے، اور وہ 10 دشمنان اہل بیت وہاں جہنم واصل ہوئے۔ ایک ایک کر کے دشمنان اہل بیت گرفتار ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مختار نے انہیں بھی نہیں چھوڑا کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین کے ایک اونٹ کو گرفتار کیا تھا۔ فوج یزید نے اس کے بعد اس کو نہر کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر کے کھایا تھا۔ جن جن آدمیوں نے ناقہ حسین کے گوشت کو کھایا تھا مختار نے ان سب کو قتل کیا اور ان کے مکانات کو گرایا، تو تیزی کے ساتھ قاتلان امام کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کافی طویل عرصہ گزرا اور کافی آدمی قاتلان امام میں سے ہاتھ نہ آئے۔ مختار دربار میں آئے، بڑے غصے کی حالت میں اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کئی دن ہو گئے ہیں اور کوئی قاتل امام پکڑا ہی نہیں گیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن کامل نے آگے بڑھ کر کہا اے حاکم، ہم کیسے گرفتار کریں قاتلان کو جبکہ کوفے کے بڑے بڑے بااثر لوگ انہیں اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہیں؟ مختار نے کہا وہ کون ہیں؟ کہا حکیم ابن طفیل جناب عباس کا قاتل، اور حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن طائی اسے اپنی پناہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ مختار نے کہا جاؤ اور اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ ایک مرتبہ فوج گئی، عدی ابن حاتم کے گھر پر چھاپا مارا، وہ خود گھر سے باہر نہیں تھا، وہ خود گھر سے باہر تھے۔ حکیم ابن طفیل کو اس نے اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا۔ فوج نے حکیم ابن طفیل کو گرفتار کیا، عورتوں نے کنیزوں نے شور مچایا، مگر عبداللہ ابن کامل اور ان کے سپاہی حکیم ابن طفیل کو گرفتار کر کے لائے۔ ادھر حکیم ابن طفیل گرفتار کر کے لائے گئے، ادھر عدی حاتم طائی کو اطلاع ملی، وہ فوراً سیدھا مختار کے دربار میں آیا۔ کہا اے مختار، میں تیرے پاس حکیم ابن طفیل کی سفارش لے کر آیا ہوں، اسے چھوڑ دے۔ مختار کہتے ہیں تم صحابی رسول ہو، رسول کا زمانہ دیکھتے ہوئے بھی نواس رسول کے دشمن کو تو نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے؟ کہا ہاں، میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں اور تمہیں میرا وعدہ ماننا پڑے گا۔ ایک مرتبہ مختار سوچ میں پڑ گئے۔ عدی ابن حاتم نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا نہ حکیم ابن طفیل کو رہا کرنے کو دل چاہتا ہے، نہ آپ کی بات ٹھکرانے کو دل چاہتا ہے۔
ایک مرتبہ ادھی کہتے ہیں کہ میری بات تو تمہیں ماننا پڑے گی۔ مختار نے کہا ایک شرط پر، میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ یہ کہ یہ فوراً کوفے سے نکل جائے۔ ادھی نے کہا یہ میرا وعدہ ہے۔ ادھر یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ ادھر عبداللہ کامل حکیم ابن طفیل کا کٹا ہوا سر لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ در حقیقت بات یہ ہوئی کہ جب یہ گھر میں ہنگامہ ہوا، عورتوں کا اور غلام دوڑا دوڑا آگے آیا اطلاع دینے ادھی کو، تو عبداللہ ابن کامل کے سپاہیوں نے آپس میں کہا کہ ادھی تو بڑا اثر و رسوخ والا ہے، ایسا نہ ہو کہ مختار اس کی بات مان لے اور جناب عباس کا قاتل جو ہے وہ زندہ بچ جائے۔ ایسا کرو کہ دربار میں پہنچتے سے پہلے ہی اسے قتل کر ڈالو، تاکہ پھر مختار بھی کچھ نہ کر سکیں۔ انہوں نے عبداللہ کامل سے مشورہ کیا۔ عبداللہ نے کہا میں مختار کا ملازم ہوں، کچھ بول تو نہیں سکتا، البتہ تم جو کچھ کرو گے میں خاموش رہوں گا، اتنا جملہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ عبداللہ کامل ہماری حمایت میں ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے حکیم ابن طفیل پر چاروں طرف سے لوگوں نے حملہ کیا، اس کے کپڑے اتارے گئے، اس کے بعد اسے زندہ آگ میں جلایا گیا اور اس کے سر کو کاٹا گیا۔ یہ کٹا ہوا سر لے کر عبداللہ کامل اس وقت دربار میں داخل ہوا جب مختار حکیم ابن طفیل کو آزاد کرنے کا وعدہ کر چکے تھے۔ مختار نے کٹا ہوا سر دیکھا، دل ہی دل میں خوش ہوئے، کہا یہ کٹا ہوا سر کیسا؟ میں نے تو کہا تھا کہ اسے گرفتار کر کے لانا۔ ادھی کی بھی چیخ نکل گئی، کہا مختار یہ تو بڑا دھوکہ ہوا۔ عبداللہ کامل نے کہا میرا کوئی قصور نہیں، میں لا رہا تھا کہ راستے میں کچھ آدمیوں نے حملہ کر کے ان کو قتل کر ڈالا۔ ادھی کہنے لگی سارا تیرا چلایا ہوا چکر ہے۔ مختار نے کہا اے ادھی، میں نے آپ کی بات مان لی تھی، میں نے اس کو پناہ دینے کا وعدہ کر لیا تھا، اب مزید گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ اب میں بھی مجبور ہوں، یہ بھی مجبور ہے۔ روایت میں ہے کہ ادھی ایک مرتبہ برا بھلا کہتے ہوئے باہر نکلے۔ عبداللہ کامل نے کہا آپ کے سامنے یہ آپ کو گالیاں دے کر گیا ہے، آپ خاموش ہے۔ کہا کیا تمہیں پتہ نہیں یہ جو آدمی میرے سامنے کھڑے ہیں یہ وہ 8 آدمی ہیں جنہوں نے کل کی بغاوت میں حصہ لیا تھا جو محمد ابن اشعث کی قیادت میں ہوئی تھی۔ کہا تمہیں پتہ ہے کہ جو بھی آدمی گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، جس نے مجھ پر حملہ کیا یا مجھے نقصان پہنچایا، میں اسے آزاد کر رہا ہوں۔ میں تو فقط قاتلان امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کر رہا ہوں اور فقط انہی کو سزا دے رہا ہوں، اپنے دشمنوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ یہ صحابی رسول ہے، اس نے قتل حسین میں حصہ نہیں لیا، اس لیے اس کو بکنے دو اور اس کو بکنے دو اور اس کو جانے دو۔ اس طرح حکیم ابن طفیل کا خاتمہ ہوا۔ حکیم ابن طفیل کے خاتمے نے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر دیا، خاص طور پر قاتلان امام کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ سنان تک یہ اطلاع پہنچی، وہ گھبرایا اور شہر چھوڑ کر دور بھاگ گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک دیہات پہ پہنچا۔ اس دیہات کے لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں سنان ہوں اور مختار میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس لیے میں جان بچا کر بھاگ کر آیا ہوں۔ اس شہر کے لوگوں نے کہا اگر مختار تیرے پیچھے ہے تو تم خدا کے واسطے ہمارا شہر چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیچھے مختار کی فوج آئے اور بلا وجہ ہم بھی تیری وجہ سے مارے جائیں۔ مایوسانہ جواب سن کر سنان یہاں سے بھاگا۔ تھوڑی دور گیا ہوگا کہ گاؤں والوں نے کہا یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے، اور یہ کہ ایک آدمی پناہ لینے آیا تھا اور ہم نے اسے باہر نکال دیا، ہمیں چلنا چاہیے، اسے واپس لانا چاہیے۔ یہ خیال کر کے گاؤں کا ایک پورا وفد اس کے پیچھے بھاگا۔ اس نے جب ان کو پیچھے آتے دیکھا تو یہ سمجھا کہ شاید یہ مختار کی فوج آ گئی ہے، چنانچہ اس نے تیر اندازی شروع کر دی۔ اب جو ان پر تیر برسائے گئے تو انہیں غصہ آ گیا کہ ہم تو مہمان بنانے کے لیے اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے آدمی مارتا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی ادھر سے تیر برسائے جو سنان کی ران پر لگے۔ اب وہ زخمی ہو کر گرا۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور کہا تو نے ہمیں ہمارے احسان کا یہ بدلہ دیا، اب ہم تمہیں اپنے ہاتھ سے گرفتار کر کے مختار کے پاس پہنچائیں گے۔ بہرحال مختار کے دربار میں پہنچایا گیا۔ مختار نے کہا میں تو بہت عرصے سے تیری تلاش میں تھا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ مختار نے سنان کو بلوایا، اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا بتا تو صحیح تو نے کربلا میں کیا کیا؟ سنان نے کہا میں نے کربلا میں بہت کچھ کیا ہے۔ یہ کہہ کر سارے واقعات بیان کیے کہ کیا کیا کیا، اور آخر میں کہنے لگا جب حسین گھوڑے سے زمین میں کربلا پر گرے تھے، خاک کربلا پر حسین تڑپ رہے تھے، حسین کے جسم میں تیر لگے ہوئے تھے، اس وقت میں نے دیکھا کہ حسین کی کمر میں ایک کمر بند بندھا ہوا ہے۔ اتنا قیمتی کمر بند مجھے لگا
کہ میں نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا اور اس کمربند کو کھولنا چاہا کہ حسین نے ایک مرتبہ کمربند پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے حسین کے ہاتھ کو ہٹایا اور دوبارہ کمربند کو کھولنا چاہا تو حسین نے پھر اپنا ہاتھ کمربند پر رکھ دیا۔ سنان کہتا ہے میں نے تلوار لی اور کلائی سے حسین کا ہاتھ کاٹا اور کاٹ کر ایک جانب پھینکا تاکہ نہ یہ ہاتھ رہیں اور نہ مجھے کمربند اتارنے سے روکے۔ اس کے بعد یہ کمربند اتار کر میں اپنے مقام سے چلا۔ مختار نے سنا، بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سپاہی کو بلایا اور کہا اس کی ایک ایک انگلی کی ایک ایک گرہ کو کاٹ لی جائے، اس کے بعد اس کی کلائی سے کاٹا جائے، اس کے بعد اس کی کوہنی کو کاٹا جائے اور اس کے بعد اس کے شانے کو کاٹا جائے، اس طرح سے اس کے پیروں کو کاٹا جائے، اور جب پورا جسم اس طرح سے کاٹ دیا گیا تو باقی بچے ہوئے جسم کو مختار نے آگ میں ڈلوا کر جلا دیا۔ ایک اور قاتل حسین دنیا سے رخصت ہوا۔ اب حکیم ابن طفیل اور سنان کا قتل دیکھ کر 11 یا 12 قاتلان امام ایک جگہ پر جمع ہوئے، جن میں آگے آگے شمر تھا۔ کہنے لگے پہلے تو ہمیں موقع تھا کہ مختار کے ہاتھ سے بچ نکلیں گے، لیکن اب ایسا نہیں لگ رہا۔ مختار کسی کو نہیں چھوڑنے والا، اب کسی طرح سے یہاں سے بھاگ نکلو۔ یہ آپس میں طے پایا، لیکن 11 آدمی بھاگے۔ عمر ابن سعد نے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ بھاگے اور بھاگنے کے بعد اس طرح پکڑے گئے، اس طرح قتل ہوئے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے جو انشاءاللہ کبھی اور بیان ہوگا۔ یہ بھاگے۔ عمر ابن سعد جو تھا وہ نہ بھاگا، اس لیے کہ خاندان اہل بیت کے ہی ایک شخص عبداللہ ابن جودہ نے اس کی ضمانت لی تھی۔ خیر پھر شمر کو پکڑ کے لایا گیا، شمر کو قتل کیا گیا۔ یہ سارا واقعہ عمر ابن سعد کے سامنے پیش آیا تو بڑے اطمینان کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دن مختار نے کہا اب میرا ارادہ ہے کہ میں ایک ایسے آدمی پر حملہ کروں جس کا سر چھوٹا ہے، پاؤں بڑے بڑے ہیں، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، اس کے سر کے اوپر والے حصے پر بال نہیں ہیں، اور اس کے قتل سے خدا، رسول اور امام خوش ہوں گے اور دشمنان خدا پریشان ہوں گے۔ عمر ابن سعد کا بیٹا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایک رشتہ دار دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب مختار نے یہ جملے کہے، اس نے جب یہ جملے سنے تو سمجھ گیا کہ اس نے فوراً عمر ابن سعد کو آگے آ کر بتایا کہ آج مختار نے ایسی بات کہی ہے اور تمہاری زندگی خطرے میں ہے، جان بچانے کا انتظام کرو۔ عمر ابن سعد نے سنا تو گھبرا گیا اور اس نے اپنے قریبی دوستوں سے مشورہ کیا، میں کوفے سے جانا چاہتا ہوں، کوئی ایسا آدمی مل جائے جو مجھے خفیہ راستے سے لے جائے۔ کہا ایک شخص ہے جو کوفہ شہر کی تعمیر کے وقت اس میں شامل تھا، اسے سارے راستے معلوم ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا 400 دینار اسے دے دوں گا، لیکن وہ کسی طرح مجھے یہاں سے باہر نکالے۔ ایک مرتبہ وہ آدمی آیا اور عمر ابن سعد نے اسے 400 دینار دیے اور وہ لے کر چلا۔ روایت میں ہے کہ کوفے کے باہر جہاں حمام بنے ہوئے تھے شہر والوں کے، وہاں عمر ابن سعد پہنچا تو اس کے غلام نے کہا آپ کے غلام نے بہت بڑی غلطی کی، آپ نکل نہیں سکتے۔ عمر ابن سعد رات کی تاریکی میں واپس آ گیا، مگر مختار کو پوری طرح اطلاع مل گئی۔ اب عمر ابن سعد نے ایک ذریعہ اور استعمال کیا، اپنی بیوی کو جو مختار کی سگی بہن ہے، اس سے کہا کہ تمہارا بھائی میری جان کا دشمن ہے، تم کسی طرح سے اپنے بھائی سے میری سفارش کرو۔ مختار کی بہن کہتی ہے کہ اے دشمن خدا، میں تو خود پریشان ہوں، جب سے میرا بھائی کوفے کا حاکم بنا ہے نہ میرے پاس آیا ہے، نہ مجھ سے ملاقات کی ہے، نہ میں اس کے گھر جا سکی ہوں، تیری وجہ سے مجھ سے میرا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کسی طرح جا اور میرے لیے امان نامہ لے آ۔ مختار کی بہن نے جب بہت آہوزاری سنی اپنے شوہر کی تو ایک مرتبہ برقع سر پر ڈالا، کنیزوں کو لیا اور مختار کے دربار میں پہنچی، مختار کو سلام کیا۔ مختار نے سلام کا جواب دے کر غصے سے منہ پھیر لیا۔ ایک مرتبہ کہا تو عمر ابن سعد کی بیوی بن کر آئی ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تو ابو عبیدہ کی بیٹی ہے، میرا دل چاہتا ہے تو کب سے اسے قتل کر سکتی تھی، فقط اس لیے قتل نہ کیا کہ تو بیوہ نہ ہونے پائے۔ مختار کی بہن رونے لگی، کہا کئی مرتبہ دل چاہا کہ میں اپنے شوہر کو رات کو سوتے ہوئے قتل کر دوں، لیکن اس وقت تو ابن زیاد کی قید میں تھا، اگر میں عمر ابن سعد کو قتل کر دیتی تو پھر ابن زیاد کبھی تجھے آزاد نہ کرتا۔ مختار کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کہا اچھا اب واپس نہ جا، سمجھ لے کہ تیرا شوہر مر گیا۔ مختار کی بہن نے کہا اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات کیا ہے،
اب عمر ابن سعد کو موت کا یقین ہو گیا۔ اگلے دن اس کو گرفتار کر کے مختار دربار میں بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا، مختار نے کہا، اچھا تجھے مملکت رے کا لالچ تھا جس نے تجھے نواسے رسول کے قتل پر ابھارا تھا، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اس وقت کون سے اشعار کہے تھے؟ عمر ابن سعد نے اشعار پڑھے۔ 8 شعر ہیں، میں فقط ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے، ایک طرف حکومت رے ہے، ایک طرف نواسے رسول ہے۔ جان کا مسئلہ ہے، اگر حکومت رے کو حاصل کرتا ہوں تو نواسے رسول کو قتل کرنا پڑے گا جو کہ آخرت ہے، اور اگر نواسے رسول کو بچاتا ہوں تو حکومت رے ہاتھ سے جاتی ہے جو کہ دنیا ہے۔ دنیا کا سودا نقد ہے، آخرت کا سودا ادھار ہے۔ عقل مند کبھی ادھار کی خاطر نقد کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ مختار نے یہ شعر سنے اور کہا، اے دشمن خدا، اگر تیرا یہ نظریہ ہے تو میں تجھے دردناک سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر عمر ابن سعد کو مروا دیا۔ جب سب مارے گئے تو مختار نے کہا، ابراہیم اب ابن زیاد کی فکر کرنا۔ ابن زیاد کے ساتھ 2 اور آدمی ہیں، ایک ابن نمیر اور دوسرا شیس بن ربی۔ اب ان کی فکر کی جائے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر کو فوج دے کر بھیج کر جاؤ تم موصل کی جانب، اور جا کر تم اپنا انتقام لو۔ اور ادھر عبد المالک بن مروان کو، جو دمشق کا حاکم تھا، اس کو ایک خط لکھا اور اپنے ایک سپہ سالار ابو عمرو کے ہاتھ یہ خط بھیجا، اے عبد الملک، میرا تیرا کوئی جھگڑا نہیں، میں تو فقط قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ یہ 3 آدمی میرے حوالے کر دے۔ عبد المالک کے پاس یہ قاصد پہنچا۔ ابو عمرو دربار میں آیا اور کہا، دیکھا یہاں تو مجھے ذلیل کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ابو عمر نے کہا، مجھے بیٹھنے کی اجازت تو دے دے۔ اس نے کہا، کیا تو نے اسے مختار کا دربار سمجھ لیا ہے کہ ہم نہیں بٹھاتے؟ ایک مرتبہ ابو عمر نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو ایسا ہے، میں تو انتہائی شریف النفس حاکم کے دربار سے آ رہا ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ تیرے سارے درباری اور تو سب فاسق و ذلیل ہیں۔ عبد المالک ابن مروان ایک مرتبہ غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ قتل کر دو اسے، یہ تو کافر سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بعد خط پڑھا اور کہا، جا کر مختار سے کہہ دے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ ابو عمرو واپس آیا اور بتایا کہ اس نے کیا کام کیا۔ اب مختار کہتے ہیں، اے ابراہیم، اب تم جاؤ اور اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جنگ کے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر اپنے لشکر لے کر نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک سے واسطہ پڑا۔ اس گاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دشمنان امام کا گاؤں ہے۔ ابراہیم نے کہا، ہم چونکہ دشمنان اہل بیت کو ختم کر رہے ہیں اور چونکہ یہ گاؤں والے بھی دشمنان اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ابراہیم آگے بڑھے، موصل کے قریب پہنچے، لشکر روکا گیا، خیمے لگائے گئے اور ابراہیم خیمے میں ہے۔ اتنے میں ایک بڑھیا آئی۔ دربان سے کہا کہ مجھے تمہارے حاکم سے ملنا ہے۔ دربان نے جا کر بتایا۔ ابراہیم نے سمجھا کہ شاید کوئی فقیرنی ہوگی، کہا، 50 درہم جا کر اس کو دے دو۔ باہر آ کر 50 درہم اس کو دیے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ بڑھیا نے کہا، میں ملنا چاہتی ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ بڑھیا اندر آئی۔ کہا، کیا تم مختار کے ساتھی ہو؟ کہا، ہاں۔ کیا تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے؟ کہا، کیا امانت ہے؟ کہا، میں اور میرا شوہر قریب کے گاؤں میں رہتے تھے۔ میرا شوہر لکڑہارا تھا، وہ روزانہ 2 درہم کماتا تھا۔ 1 درہم راہ خدا میں خیرات کرتا اور 1 درہم سے ہم لوگ کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ متواتر 3 دن تک بارش ہوتی رہی، گھر میں کوئی چیز بھی جمع نہیں تھی۔ اب ہم لوگوں پر فاقے کی نوبت آ گئی۔ میں اور میرا شوہر بڑے پریشان ہوئے۔ اتنے میں میری نگاہ پڑی کہ مکان کے صحن میں بارش کی وجہ سے ایک شگاف پڑ گیا ہے اور سنگ مرمر کی ایک تختی نظر آ رہی ہے۔ میرے شوہر نے وہ تختی اٹھائی تو دیکھا کہ اس کے نیچے ایک دروازہ بنا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سیڑھیاں اتر رہی ہیں۔ اب میرا شوہر اندر گیا تو دیکھا کہ وہاں بہت بڑا تہہ خانہ ہے، اس میں ہیرے اور جواہرات اور سونا چاندی پڑا ہے۔ میرے شوہر نے سونے کی ایک چھوٹی چیز اٹھائی اور لے کر باہر آ گیا۔ کہا، میں اسے بیچ کر آتا ہوں تاکہ آج کے دن کا کچھ گزارا ہو جائے۔ میرا شوہر بازار گیا، یہ سونے کی چیز بیچ کر پیسے لے آیا اور کھانا لے کر آیا۔ کھانا شروع کیا۔ میں اور شوہر میرا کھانا شروع کیا۔
अभी खाना शौहर ने शुरू ही किया था, 1-2 निवाले खाए थे कि मेरा शौहर खाना खाकर मर गया। मैंने ये मंजर देखा तो मैं घबरा गई। इतने में एक आवाज़ मेरे कान में आई कि ये सारा ख़जाना अमानत है, इसलिए इसके लिए जो कत्ल हुसैन का इंतकाम लेने के लिए खड़ा होगा। ए औरत, जब मुख्तार का एक सिपहसालार इब्राहिम नाम का यहाँ आए तो ये ख़जाना इसके हवाले कर देना। तो मैं इसलिए यहाँ आपके पास आई हूँ कि वो ख़जाना आपके हवाले कर दूँ। इब्राहिम ने ख़जाना लेकर मुख्तार तक पहुँचाया। इस ख़जाने में 3000 दीनार इमाम सज्जाद के पास भिजवाया और इसके अलावा मक्का और मदीने में जो सादात के घर टूटे हुए इनको बनवाया। अब इब्राहिम आगे बढ़े और वहाँ पहुँचे जहाँ इब्न ज़ियाद का लश्कर सामने था। इस लश्कर से जंग हुई। अब इतना वक्त नहीं कि मैं पूरा वाक़या बयान करूं। बस इब्न ज़ियाद मारा गया और इब्न ज़ियाद का कटा हुआ सर मुख्तार के पास आया। मुख्तार ने सजदा शुक्र अदा किया, फिर हुक्म दिया कि इब्न ज़ियाद का सर इसी मकाम पर लटकाया जाए जहाँ इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन का सर लटकाया था। इसके बाद ये कटा हुआ सर मोहम्मद हनफिया के पास पहुँचाया गया। 9 रबीउल अव्वल की तारीख थी। मोहम्मद हनफिया ने सजदा शुक्र अदा करके ये सर सैयद सज्जाद के पास भिजवाया। रिवायत में है कि इस वक्त सैयद सज्जाद मक्का में थे। 9 रबीउल अव्वल का दिन था। सुबह के नाश्ते का वक्त था। नाश्ता लाया गया, लोगों ने नाश्ता किया। सैयद सज्जाद के घर से नाश्ते के साथ साथ हलवा आता था, लेकिन आज हलवा नहीं आया। लोगों ने कहा, मौला आज हलवा नहीं आया। कहा, आज एक ऐसा मंजर तुम्हारे सामने आने वाला है जिसको देखना हलवे से ज़्यादा शीरीं है। और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उमर इब्न साद और इब्न ज़ियाद के कटे हुए सर आए तो मेरे मौला ने सजदा शुक्र अदा किया। रुक़ैया बिन्त अली कहती हैं, 5 साल हो गए थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था, किसी ने बालों में कंघी नहीं की थी, किसी ने नया लिबास नहीं पहना था। आज सैयद सज्जाद ने हुक्म दिया कि यौम गम ख़त्म हुआ, खुशियाँ मनाओ, और अहले बैत के घर में खुशियाँ मनाई जाने लगीं। बाकी रहा मसाइब, वो इंशाअल्लाह किसी और मौके पर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। यहाँ मजलिस अपने इख्तिताम को पहुँची और किताब इंतकाम मुख्तार, जो कि अल्लामा साहब की मजालिस पर मबनी थी, अपने इख्तिताम को पहुँचती है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और क़िबला की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो और मुख्तार को भी जज़ाए खैर परवरदिगार अता करे और हम सब का भी ख़ात्मा नासिर इमाम की निस्बत से हो और हम अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथियों में हों और खूने नाहक का बदला लेने वालों में से हों, इमाम का साथ देने वालों में हों, इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले में से हों। और ये किताब हमारे लिए, हमारे मरहूमीन के लिए, पढ़ने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, उनके मरहूमीन के लिए तोशे आखिरत साबित हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।